جو بندہ جس قدر اللہ رب العزت پر توکل کرے گا اتنا ہی وہ دنیاوی فکروں سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ آج اگر ہم دنیاوی مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، ہر وقت فکر میں مبتلا ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہ یہ توکل جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا تھا اس میں کمی آ چکی ہے۔ کیونکہ توکل کرنے والا اللہ رب العزت کا محبوب بن جاتا ہے اور پھر وہ اپنے تمام فکروں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر اس کو فکر ایک ہی ہوتی ہے کہ کس طرح میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، پھر اس کے تمام کام آسان ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور جو اللہ رب العزت نے انسانی تخلیق کا مقصد بیان کیا تھا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اس مقصد کی تکمیل آسان ہوتی چلی جاتی ہے۔ یاد رکھیں توکل ایک قوت کا نام ہے جس پر انسان اگر سچے دل سے اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہو تو اللہ رب العزت اس کے معاملات کو آسان کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس راہ کو اختیار کر کے نہ صرف انسان دل کی پریشانیوں سے دور ہوتا ہے بلکہ ایمان کا کامل درجہ بھی تب ہی نصیب ہوتا ہے۔ سکون اور اطمینان کے ساتھ عبادت اور عبادت کی لذت تب ہی نصیب ہوگی جب دل کے اندر اللہ رب العزت پر توکل ہوگا، ورنہ بظاہر عبادت میں مشغول ہوں گے، دل میں دنیاوی مسائل چل رہے ہوں گے۔ توکل کسے کہتے ہیں؟ توکل کا لفظی معنی ہوتا ہے بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا، کہ اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا، یہ توکل ہے۔ اسی سے وکیل کو وکیل کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم اپنا سارا معاملہ اس کے سپرد کر دیتے ہیں، اس پر بھروسہ اور اعتماد کر دیتے ہیں۔ شریعت میں توکل کیا ہے؟ یاد رکھیں، شریعت میں توکل ہے اسباب اختیار کرنے کے بعد، اسباب اختیار کریں، اسباب اختیار کرنے کے بعد نتائج اللہ رب العزت پر چھوڑ دینا، یہ توکل ہے۔ اور پھر جو بھی اللہ رب العزت کا فیصلہ ہو سر تسلیم خم کر لینا، یہ توکل ہے۔ یعنی اسباب اختیار کر کے بھی اعتماد اور بھروسہ اور اپنے آپ کی سپردگی ان اسباب کے نہیں ہوتی بلکہ اللہ رب العزت پر ہوتی ہے۔ مثال سے بات واضح ہوتی ہے، کسی شخص کو بیماری لاحق ہو جائے، اس کو علاج کرانا چاہیے، علاج کرانا سنت بھی ہے، آپ حضرات جانتے ہیں، لیکن ایک مسلمان اور کافر کے علاج کرانے میں فرق ہوتا ہے، دونوں کے دوا کھانے میں فرق ہوتا ہے۔ کافر جب دوا لائے گا اسی کو مؤثر حقیقی سمجھے گا، اسی دوا پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کو کھائے گا۔ مسلمان بھی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، علاج کراتا ہے، دوا لاتا ہے، سارا عمل بظاہر دیکھنے میں ایک جیسا ہے، فرق توکل کا ہے۔ کافر کا توکل اور بھروسہ اور اعتماد وہ دوا پر، جبکہ مسلمان کا توکل اور بھروسہ وہ جانتا ہے کہ اس دوا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کے اندر تاثیر رکھنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، اور اس کا عقیدہ ہوتا ہے کہ دوا اپنے اثر میں اللہ رب العزت کے حکم کی محتاج ہے، جب تک اللہ رب العزت کا حکم نہیں ہوگا یہ دوا شفا نہیں دے سکتی۔ یہ ہے ایک مسلمان اور کافر کے توکل میں فرق۔
مسلمان کا ہمیشہ کا توکل اللہ رب العزت پر ہوتا ہے، اسباب پر نہیں، مسبب الاسباب پر ہوتا ہے، جو اسباب کو پیدا کرنے والے ہیں۔ اور جو ابھی میں نے مثال دی یہ محض ایک مفروضہ نہیں ہے، آئے دن ہم مشاہدہ کرتے ہیں ایک ہی طرح کی بیماری ہے، دو مختلف لوگوں کو ہے، ایک پر دوا کا اثر ہو رہا ہے دوسرے پر نہیں ہو رہا۔ اپنا ہمارا ذاتی مشاہدہ کیا ہے کہ ایک وقت میں بیماری ہوئی، اسی طرح کی بیماری، وہی دوا کھائی، فرق محسوس ہوا، آرام آیا، دوسرے وقت میں وہی دوا کھائی، کوئی اثر ہی نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ دوا اپنی تاثیر میں اللہ رب العزت کے حکم کی محتاج ہے۔ جب اللہ رب العزت کا حکم ہوگا اس کی تاثیر ہوگی، اللہ رب العزت کا حکم نہیں ہوگا تاثیر نہیں ہوگی۔ تو اسباب مسلمان بھی اختیار کرتا ہے، کافر بھی اختیار کرتا ہے، دونوں کاروبار کرتے ہیں، کھیتی کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، اعمال کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق ہے تو بھروسہ، اعتماد اور توکل میں ہے۔ مسلمان کا بھروسہ اور اعتماد اللہ رب العزت کی ذات پر ہوا کرتا ہے، اور کافر کا بھروسہ اور اعتماد اس نوکری پر، اس کھیتی پر اور اس کاروبار پر ہوا کرتا ہے۔ اسباب بھی بے شمار مقامات پر دھوکہ دے جاتے ہیں۔ دودھ کیوں پیا جاتا ہے؟ صحت کا ضامن ہے۔ دودھ ہم اس لیے پیتے ہیں کیونکہ اس سے صحت اچھی ہوتی ہے، بچوں کو پلایا جاتا ہے غذا کے طور پر، صحت اچھی ہوتی ہے۔ کئی دفعہ ہم نے دیکھا کہ یہی دودھ پیٹ کی کئی بیماریوں کا سبب بھی بن گیا۔ تو اسباب کئی دفعہ دھوکہ دے جاتے ہیں، لیکن مسبب الاسباب ایسی ذات ہے جو کبھی دھوکہ نہیں دیا کرتا۔ معلوم ہوا کہ ہر چیز میں اثر رکھنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ اگر ہمیں یہ توکل والا مسئلہ سمجھ میں آ جائے اور دل میں اتر جائے، یاد رکھیں کہ ہماری بے شمار پریشانیاں حل ہو جائیں گی، کئی مسائل سے ہم چھٹکارا پا جائیں گے، ایمان کی پختگی نصیب ہوگی اگر یہ مسئلہ سمجھ آ گیا، پھر دل میں اتر گیا۔ توکل کے مسئلہ میں بھی ہم ایکسٹریمزم کا شکار ہیں، افراط تفریط۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جو سرے سے ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، مادہ پرستی کا دور ہے، ہر چیز مادے میں تلاش کر رہا ہے۔ اگرچہ ایک مسلمان کا عقیدہ توکل والا ضرور ہوتا ہے، لیکن آج ہمارے اعمال سے یہ توکل اٹھتا چلا جا رہا ہے، بات کی حد تک رہ گیا، دل کے اندر رہ گیا، ہمارے اعمال میں توکل نظر نہیں آتا۔ اگر آتا ہوتا تو یہ چوریاں، ڈکیتیاں، رشوت، سود، ان کے بازار ہمیں گرم نظر نہ آتے اگر ہمارے دل کے اندر یہ توکل مضبوط ہوتا۔ اور دوسری طرف بعض لوگوں نے توکل کا یہ مطلب سمجھ لیا کہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں، آرام سے بیٹھ جائیں، وہ کہتے ہیں دینے والا دے گا، چھپر پھاڑ کے دے گا۔ تو یہ بھی توکل نہیں ہے۔ میں نے توکل کی تعریف کیا بتائی؟ اسباب اختیار کر کے نتائج اللہ رب العزت پر چھوڑنا، یہ ہے توکل کی حقیقت۔ توکل کا معنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی پیارے صحابی رسول کو بتایا، سمجھایا۔ ایک صحابی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس اونٹنیاں ہیں، ان کو چرانے جاتا ہوں۔ توجہ فرمائیے گا، میرے پاس اونٹنیاں ہیں، ان کو چرانے جاتا ہوں، نماز کا وقت ہوتا ہے، ذرا مجھے یہ بتائیے کہ کیا میں ان کو باندھ کر آیا کروں یا ویسے ہی اللہ رب العزت پر توکل کر کے ان کو کھلا چھوڑ کر نماز کے لیے آ جایا کروں؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، توکل کا معنی کہ ان اونٹنیوں کے کھروں کو باندھو، مسجد کی طرف آؤ اور توکل اللہ رب العزت پر کرو۔ بھروسہ توکل اس رسی پر نہیں جس کے ساتھ باندھا، اس کے ساتھ نہیں، بلکہ توکل اور بھروسہ اللہ رب العزت کی ذات پر کہ حفاظت کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے، میں نے یہ سبب اختیار کیا۔
آج ہماری مثال تو اس ہندو دیہاتی جیسی ہو چکی کہ جب ہندوستان میں نئی نئی ٹرین چلی تو اس نے دیکھا اتنے لوگ ٹرین کے اندر بھاگے چلے جا رہے ہیں، بڑا حیران ہوا، لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون سی پاور اور قوت ہے جو اس کو چلا رہی ہے؟ کسی نے بتایا کہ ایک سبز جھنڈی ہوتی ہے، جب وہ ہلتی ہے یہ چل پڑتی ہے۔ تو وہ بڑا حیران اس سبز جھنڈی کے پاس گیا، اس کی تکریم کرنے لگا، اس کا عزت کرنے لگا۔ کسی کہنے والے نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ اس کے اندر اتنی قوت اور طاقت ہے کہ یہ اتنی بڑی ٹرین کو چلا رہی ہے، میں اس کی عزت کیوں نہ کروں؟ تو کہنے والے نے کہا کہ اصل عزت اس کی نہیں، اصل پاور اس کی نہیں ہے، اصل پاور تو اس گارڈ کی ہے جو اس کو ہلا رہا۔ اب وہ گارڈ کے پاس جاتا ہے، اس کی تعریفوں کے پل باندھتا ہے، وہ گارڈ کہتا ہے میرے اندر کوئی پاور نہیں ہے، میں تو صرف ہلاتا ہوں، اصل پاور تو اس ڈرائیور کی ہے جو اس کو چلا رہا ہے۔ اب ڈرائیور کے پاس پہنچتا ہے، اس کی تعریفیں کرتا ہے، اب وہ ڈرائیور کہتا ہے میرے اندر بھی کوئی پاور نہیں ہے، میں تو چند پرزے ہلاتا ہوں اور ان پرزوں کے اندر بھی کوئی طاقت نہیں ہے، اصل تو اس کو وہ بھاپ چلا رہی ہے جو اس کو لے کر بھاگ رہی ہے۔ اب بھاپ کے پاس پہنچتا ہے تو یوں جگہ جگہ وہ پہنچتا ہے، کہیں پر اس کو اپنے سوال کا جواب نہیں ملتا۔ اگر اس کو یہ آسان سی حقیقت سمجھ آ جاتی کہ یہ تمام اسباب ہیں، مسبب الاسباب اللہ رب العزت کی ذات ہے، تو اس کے لیے مسئلہ سمجھنا آسان ہو جاتا۔ آج ہم بھی کبھی سبز جھنڈی کے پاس جا رہے ہیں، کبھی گارڈ کے پاس جا رہے ہیں، کبھی ڈرائیور کے پاس جا رہے ہیں، کبھی بھاپ کے پاس جا رہے ہیں، اصل حقیقت سے دور ہیں۔ اصل حقیقت کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہے جو پوری کائنات کا نظام چلانے والی ہے۔ تو اصل مسلمان کا عقیدہ کیا ہے کہ جہاں جہاں سے جو جو کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے سورج روشنی دے رہا ہے، بجلی ان پنکھوں کو چلا رہی ہے، اس مائک کو چلا رہی ہے، ان دیواروں نے چھت کو روکا ہوا ہے، بے شمار مثالیں ہمارے سامنے، ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کہ دیواروں نے روکا ہوا ہے، دیواروں کو ہٹا دے چھت گر پڑے گی۔ تو جہاں جہاں سے جو جو کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ حقیقت میں وہاں سے نہیں ہو رہا، وہ حقیقت میں اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سے ہو رہا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ توکل کرنے والے بنو، متوکلین کی فہرست میں شامل ہو وہ، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ اور توکل کرو، کیونکہ بہترین کارساز اور کافی کارساز صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہوا کرتا تھا، توکل کے کتنے مضبوط ہوا کرتے تھے۔ کفار حملہ کر رہے ہیں، آنے والے ڈرا رہے ہیں، کیا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم، لوگ مسلمانوں کے پاس، صحابہ کرام کے پاس آ کر ڈرا رہے ہیں کہ اب تمہاری خیر نہیں، تم پر کفار مکہ جمع ہونا شروع ہو گئے، اب تمہیں موت سے کوئی نہیں بچا سکتا، وَاخْشَوْهُمْ، ان سے ڈرو۔ لیکن مومنین کا کیا جواب ہوتا؟ فزادتہم ایمانا، اس کی وجہ سے ان کا ایمان بڑھ جاتا، وقالوا حسبنا اللہ، اور وہ کہا کرتے کہ ہمارے لیے اللہ رب العزت کی ذات کافی ہے، ونعم الوکیل، اور وہی بہترین کارساز ہے، ہمارا وکیل وہی اللہ رب العزت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، کہ توکل کرنے والا مومن جو اللہ رب العزت پر بھروسہ کرتا ہے، اس کا ایمان اس قدر مضبوط ہوتا ہے کہ اس پر شیطان کا کوئی وار اثر نہیں کرتا۔ انہ لیس لہ سلطان، شیطان کا اس پر کوئی زور نہیں چلتا، وہ مومن جو اللہ رب العزت پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو بھی اللہ رب العزت پر توکل کرے گا، بھروسہ کرے گا، اللہ رب العزت اس کے لیے کافی ہے، اس کے کام اللہ رب العزت خود بنائیں گے۔
حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو منتر نہیں کراتے ہوں گے، بدشگونی نہیں کرتے ہوں گے، اللہ رب العزت پر ہی ہمیشہ بھروسہ رکھتے ہوں گے۔ حضرت ابو عکاشہ رضی اللہ عنہ فوراً کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کرا دیجئے، اللہ رب العزت مجھے اس فہرست میں شامل فرما دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا اے ابو عکاشہ تو اس فہرست میں شامل ہے۔ ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھی دعا فرمائیں، مجھے بھی اللہ رب العزت اس فہرست میں شامل رکھے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ابو عکاشہ یہ دعا کرا کر اپنا نمبر لے گیا، اب آپ اعمال یہ والے کریں۔ تو قیامت تک کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ کو کھلا چھوڑ دیا کہ اللہ رب العزت پر توکل کرنے والے، اللہ رب العزت پر بھروسہ کرنے والے، اعتماد کرنے والے، اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے سپرد کرنے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا کہ میں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کروں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج ہم میں سے ہر شخص پریشان ہے، معاش کا فکر ہر ایک کو لگا ہوا ہے، سب سے زیادہ فکر معاش، اوسط وقت سے زیادہ کام کر رہے ہیں پھر بھی مطمئن نہیں ہو رہے، ضروریات پوری نہیں ہو رہی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ رب العزت پر توکل اور بھروسہ کرو، ایسا بھروسہ جیسے اس کا حق ہے، تو پھر اللہ رب العزت تمہیں پرندوں کی طرح روزی دے گا۔ پرندوں کو اللہ رب العزت کیسے روزی دیتے ہیں؟ فرمایا وہ صبح نکلتے ہیں، خالی پیٹ ہوتے ہیں، اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، شام کو جب اپنے گھونسلوں کی طرف واپس لوٹتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو پرندوں کو تو توکل سمجھ آ گیا، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہم انسانوں کو سمجھ نہیں آیا۔ پوری جو تعریف کی گئی اس کے مطابق کہ پرندے اپنے گھروں میں بند ہو کر بیٹھے نہیں رہے کہ روزی آئے گی، گھروں سے نکلے، لیکن بھروسہ ان کا اللہ رب العزت کی ذات پر، کیونکہ روزی دینے والا، رزق دینے والا صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور اگر توکل کریں گے پھر اس کے بے شمار ثمرات نظر آئیں گے، اللہ رب العزت کی مدد آئے گی، خوشحالی ہمارا مقدر بنے گی۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدی وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، کہ جس کے ساتھ اللہ رب العزت ارادہ فرما لے کہ اس کی مدد کرنی ہے، جس کی اللہ رب العزت مدد کرے، کوئی اس پر غالب آنے والا نہیں ہے، اور جس کو اللہ رب العزت ذلیل کرے اس کو ذلت سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت نے آگے ہمیں طریقہ بھی بتا دیا کہ جب ذلت عزت اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے تو پھر ادھر ادھر کیوں بھٹکتے پھر رہے ہو؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنین کو جو سچے دل سے، صدق دل سے ایمان لے کر آگے، ان کو اللہ رب العزت پر توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور یہ عام عمل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، جو مجھ پر توکل کرتے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، کہ اللہ رب العزت توکل کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ زندگی کے اندر سکون اور اطمینان آ جائے گا۔ یاد رکھیں اگر ہم متوکلین کی فہرست میں شامل ہو گئے، توکل ہمارے دلوں میں بیٹھ گیا، تو پھر سکون اور اطمینان ہماری زندگیوں میں آ جائے گا۔ یہ بے سکونی، یہ بے اطمینانی، یہ تمام ہماری زندگیوں سے رفع ہو جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود آگ میں ڈال رہا ہے، مطمئن ہے،
کوئی پریشانی کے آثار چہرے پر نہیں ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ توکل اللہ رب العزت کی ذات پر ہے. اس مقام پر بھی فرما رہے ہیں حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، 2-3 دن پہلے میں نے درس میں بھی یہ عرض کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جا رہے ہیں. فرعون کا لشکر پیچھے لگا ہوا ہے، آگے بحر قلزم آ جاتا ہے، آگے بھی موت نظر آتی ہے، پیچھے بھی موت نظر آتی ہے. قوم کہتی ہے، بنی اسرائیل کہتے ہیں موسیٰ مارے گئے، اب کیسے بچیں گے؟ پیچھے فرعون ہے، آگے سمندر ہے، آگے بھی موت ہے، پیچھے بھی موت ہے، بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اس وقت اللہ کا پیغمبر کیا کہتا ہے؟ ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہی مجھے اس سے نکالے گا. یہ توکل ہے. حضرت ہاجرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور چھوٹے سے بچے کو بیت اللہ کے قریب سنسان جگہ پر چھوڑ کر واپس مڑتے ہیں. حضرت ہاجرہ پوچھتی ہیں کہ یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ کوئی بندہ نہیں ہے، کوئی کھانے پینے کا یہاں سامان نہیں ہے، ہمیں آپ یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموشی سے چلتے رہتے ہیں. وہ سوال کرتی ہیں، ایک بار، دوسری بار، تیسری بار، چوتھی بار یہ کہتی ہیں کہ کیا آپ کو یہ حکم اللہ رب العزت کی طرف سے ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام پلٹتے ہیں اور پلٹ کر جواب دیتے ہیں بالکل یہ حکم مجھے اللہ رب العزت کی طرف سے ہے. تو حضرت ہاجرہ جواب دیتی ہیں کہ پھر اللہ رب العزت مجھے اور میرے بیٹے کو ہلاک اور ضائع نہیں کریں گے. یہ ایک عورت کا، جس کو ہم کمزور ذات سمجھتے ہیں، اس کا اللہ رب العزت پر توکل ہے. یہ عملی تفسیر ہے قرآن پاک کے اس مقام کی، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ رب العزت پر توکل کرتا ہے پھر اللہ رب العزت اس کے لیے کافی ہو جایا کرتے ہیں. روحانی قوت نصیب ہوگی جب توکل حاصل ہوگا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور آج کے مسلمان میں فرق یہی توکل ہے. ہمارے اندر روحانی قوت نے ہر ایک سے ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں. وہ صحابہ کرام 313,000 پر غالب آ جاتے بے سر و سامانی کے عالم میں، بے سر و سامانی کے عالم میں، لیکن توکل اللہ رب العزت کی ذات پر، بھروسہ اللہ رب العزت کی ذات پر، پھر اللہ رب العزت کی مدد بھی ان کے لیے آئی. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار. اب بھی اسلام بھی وہی ہے، اللہ رب العزت کی ذات بھی وہی ہے، لیکن مسلمان وہ نہیں رہا. کثرت کو دبانا ہو گر قلت سے، کثرت کو دبانا ہو گر قلت سے، تو محمد کے صحابہ کا جگر پیدا کر. آج محمد کے صحابہ والا ہمارا جگر نہیں رہا. کیوں؟ پیچھے وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت پر وہ بھروسہ اور توکل آج ہمارا کمزور ہو چکا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب